عورتوں کا ظاہری حسن و جمال تمہیں نسب کی پاکیزگی سے غافل نہ کر دے۔ جو لباس بھی وہی پہنے وہی اسے خوبصورت رکھتا ہے۔ جہاں عتاب نہ ہو وہاں محبت نہیں ہوتی۔ جب تک عتاب کا سلسلہ باقی ہے محبت بھی باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کوئی مملکت بنانا پسند کرتے ہیں تو اس کے قیام کے لیے جماعت پیدا فرما دیا کرتے ہیں۔ تمام احسانوں سے افضل وہ ہے جس کے پیچھے احسان کا اظہار نہ ہو۔ قیدی وہ ہے جس کا دل اس کی پروردگار کی طرف سے بند ہو جائے، اور قید وہ ہے جسے خواہشات ہر طرف سے گھیر لیں۔ عبادت کی جان عجز ہے۔ جس طرح ہڈی کے گودے سے اعضاء مضبوط ہوتے ہیں اسی طرح عجز کے گودے سے عبادت میں جان پڑتی ہے۔ کسی آدمی کی سب سے بڑی خوبی اپنے دشمنوں کے ساتھ نرم دلی کا برتاؤ ہے۔ اللہ خود اپنے دشمنوں سے اچھا برتاؤ کرتا ہے۔ بد عقیدہ شاگرد مفلس عاشق کی مانند ہے جس نے ہل چلایا اور بیج نہ بکھیرا۔ جس طرح برائی سننے کو ناپسند کرتا ہے اسی طرح اپنے آپ کو مدح سرائی سے بھی بچا لے۔ یاد رکھو خدا تمہارے الفاظ نہیں سنتا اس وقت تک جب تک وہ خود ان الفاظ کو تمہارے لبوں کے ذریعے سے ادا کرتا ہے۔ خدا کے لیے مجھے اس عقل اور دانے سے دور رکھو جس میں کوئی تڑپ نہیں اور جو کبھی روتی نہیں۔ شمع کے گرد طواف کرتے ہوئے جل مرنے والا پتنگا تاریکی میں زندہ رہنے والی چتندر سے کہیں اچھا ہے۔ ایک بوڑھے کے آنسو جوان آدمی کے آنسوؤں سے زیادہ اثر انگیز ہوتے ہیں کہ یہ اس کی کمزور جسم کی آخری پونجی ہوتے ہیں۔ افسوس ہے اس قوم پر جو اس وقت بغاوت کرتی ہے اور سر دھڑ کی بازی لگاتی ہے جب پھانسی کا پھندا ان کے گلے میں کس دیا جاتا ہے۔ عشق دو روحوں کے ملنے کا نام ہے۔ جس طرح پانی اپنے ہی جیسے پانی سے مل جائے تو اسے کسی بھی حیلے سے الگ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ پسند کی عورت کی کمزوری پکڑنی ہے تو اس کے ہاتھ کا ایک ناخن کاٹ کر پانی میں ڈالو۔ اگر وہ تیرنے لگے تو سمجھ جاؤ ایسی عورت دولت سے ہی مائل ہوگی۔ اگر ناخن پانی کے اندر بیٹھ جائے تو ایسی عورت سادگی سے مائل ہوگی۔ خبردار، بہت سے لوگ اپنا لباس ادلا رکھتے ہیں مگر اپنا دین میلا رکھتے ہیں۔ خبردار، بہت سے لوگ نفس کو عزیز رکھتے ہیں مگر وہی ذلیل دشمن ہوتے ہیں۔ وہ آدمی جو مختلف راستوں پر چل رہے ہوں وہ ایک دوسرے سے مشورہ کیسے کر سکتے ہیں؟ یاد رہے، مہمان کے روبرو تھوڑا کھانا رکھنا بے مروتی ہے اور حد سے زیادہ رکھنا تکبر ہے۔